اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ ایک خاتون بہت صوم و صلات کی پابند، ہر وقت کام کرتے ہوئے بھی اللہ کا نام لیتی تھیں۔ وہ ایک روز اپنے کچن میں کھانا پکا رہی تھیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے رہی تھیں۔ تلاوت میں ان کا خیال تھا، ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ مذہب کا کام کرتی رہتی تھیں۔ تو انہوں نے جب کھانا پکا رہی تھیں تو انہوں نے دیکھا، سوچا، دماغ میں ان کے ایک آیا کہ ایک شور ہوا ہے زور سے، کہ صحن میں کوئی چیز گری ہے بہت زور سے، اور ایک چیخ نکلی ہے۔ انہوں نے باہر آ کے دیکھا تو ان کا 8 سال کا بچہ چھت کے اوپر سے نیچے گر گیا اور زخمی ہو گیا۔ ان خاتون نے اس بچے کو اٹھایا گود میں اور لے کے بھاگی، کیونکہ گھر میں کوئی نہیں تھا، کس کو آواز دیتی۔ ایک تھوڑی سی دور پہ ہاسپٹل تھا، وہ دوڑی ہاسپٹل کی طرف۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرے اپینڈکس کا آپریشن ہے، ٹانکے بھی ابھی صحیح نہیں ہوئے ہیں، مجھے نقصان ہوگا، لیکن وہ دوڑتی چلی گئی۔ ہسپتال پہنچ گئی۔ اتفاق یہ تھا کہ یہ 3:30 بجے کا ٹائم تھا، ڈاکٹر سب جا چکے تھے، لیکن ایک ڈاکٹر ڈیوٹی پر تھا، جس نے کچھ کام تھا، دیر ہو گئی اس نے فوراً بچے کا علاج کیا اور بچہ کچھ بہتر ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ دیکھیں، میں اتنی عبادت کرتی ہوں، پھر بھی اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا، اور اسی طرح کی باتیں سوچنے لگیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا بچہ ٹھیک ہو گیا ہے، کچھ نہیں ہوا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ پھر ان کو یہ خیال آیا کہ ایک دن پہلے ہی جہاں بچہ گرا تھا صحن میں، وہاں ایک لوہے کا پائپ تھا، اگر وہ پائپ پر گرتا تو مر جاتا، اور میں اسے لے کے اگر نہ بھاگتی، کیونکہ میرے اپینڈکس کے ٹانکے بھی ابھی ہرے تھے، صحیح نہیں ہوئے تھے، تو میں گر جاتی تو کیسے یہ بچہ پہنچتا۔ اللہ نے مدد کی۔ تیسرا انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ڈاکٹر، جو چھٹی کا ٹائم ہو چکا تھا، اور ایک ڈاکٹر صرف بیٹھا تھا اور اس نے اس کا علاج کیا، تو یہ بھی اللہ ہی نے کیا ہے نا۔ تو انہوں نے اللہ کی طرف سے معافی مانگی اور کہا کہ دیکھ، تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، دکھ دیتا ہے تو تکلیف بھی تو ہی دیتا ہے، دکھ کا حل بھی تو ہی نکالتا ہے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اپنی روزمرہ کی زندگی ویسے ہی گزارنا شروع کر دی۔ اس کہانی کا سار یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی ہم کام کریں، نماز ہو، روزہ ہو، کوئی چیز بھی ہو، کوئی کام بھی ہو، تو پیچھے اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کو اپنی نظر کے سامنے رکھیں کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ ہمیشہ کی طرح ایک بات کہتا ہوں کہ زندگی میں کچھ ایسے کام کرو جو دنیا چاہے تم جیسا کرنا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔